بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد انیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ سادسہ یعنی چھٹا مقالہ، اور چھٹے مقالے کا فصل چہارم یعنی چوتھی فصل، اور چوتھی فصل ہے سرع کے متعلق۔ سرع جس کو عربی میں سرع اور اردو میں مرگی کہتے ہیں۔ مرگی ایک ایسی حالت ہے، یا مرگی دماغ کی ایک ایسی حالت ہے جو دماغ کے مسالک یعنی کہ راستوں میں، جو دماغ کے بطون ہے، بطون کے راستوں میں ایک غیر مکمل سدھا پڑ جاتا ہے، جو روح نفسانیہ کو اندر اعضاء کی جانب نفوذ کرنے سے روکتا ہے۔ مرگی کی پھر آگے جا کے دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرگی یا سرع بلغمی، اور دوسرے کو کہتے ہیں سرع سوداوی۔ سرع بلغمی یعنی کہ وہ مرگی جو بلغمی مزاج لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہے؟ تو سرع بلغمی کی پہلی علامت یہ ہے کہ جس شخص کو یعنی کہ بلغمی مزاج کو مرگی ہوگی تو اس کا چہرہ سفید ہوگا، جسم کے اعتبار سے وہ موٹا تازہ ہوگا، بدن اس کا انتہائی درجے کا سست ہوگا، اور منہ میں ہر وقت جھاگ، تھوک اور جھاگ کی کثرت ہوگی۔ جب وہ باتیں کرے گا نا تو باتوں کے انداز میں اس کے منہ سے جھاگ اور تھوک کے گرے گی۔ علاج اس کا یہ ہے، حب قوقایا سے قاف موٹا قو قا پھر کا موٹا کا قاف پیشوا قو قاف زبر الف قا قوقایا، اور حب استمخیقون سے دماغ کا تنقیہ کیا جائے، اور فادانیہ جس کو آسان اصطلاح میں عود سلیب کہتے ہیں۔ عود سلیب کو پیس کر کسی نلکی وغیرہ میں رکھ کر مریض کے ناک کے ساتھ رکھ کر اس کو نفوخ کیا جائے، مطلب اس کو پھونکا جائے، اور اس انداز میں پھونکا جائے کہ وہ پھونکا ہوا عود سلیب دماغ تک پہنچ جائے۔ غذاؤں میں اسے جنگلی پرندوں کا گوشت وغیرہ کھلانا ہے۔ دوسری قسم کی مرگی سوداوی یعنی کہ جب سوداوی شخص کو یا سوداوی مزاج شخص کو مرگی ہوگی تو اس کی علامتیں کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو وہ لاغر ہوگا، کمزور ہوگا، نحیف لاغر ہوگا۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اس کا جو بدن، اس کا جو کلر رنگ ہوگا وہ سیاہ ہوگا، نحیف بھی ہوگا، اور شکل و صورت کی اعتبار سے سیاہ بھی ہوگا، کالا بھی ہوگا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ افتیمون، غارکون اور سکمونیا سے جو شاندار پلا کر اسے دست دیے جائے، مطلب اس کا پیٹ صاف کیا جائے، اس کے دست لائے جائے، اور ایارجوں میں اسے ایارج روفس اور ایارج ارکا غانیس کھلائی جائے، اور غذا اس کا چوزوں کا شوربہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایارج روفس اور ایارج ارکا غانیس یا حب قوقایا یا حب استمخیقون یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ گولیاں ہیں۔ حب گولی کو کہتے ہیں، جس کو ہم غلطی سے جو کم خواندہ طبیب ہوتے ہیں وہ حب کہتے ہیں، حب فلا، حب فلا، حب محبت کو کہتے ہیں، حب گولی کو کہتے ہیں۔ حب صبر، حب فلا، حب ڈھنگنا یا ایارج فلا ڈھنگنا، یہ آپ کو، اب سوال یہ کہ آپ کو ملے گی کہاں؟ میں تو آپ کو کلیات بتا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو ملے گے قرابادینوں میں۔ قرابادین طب یونانی میں اس ڈکشنری کو کہتے ہیں جس میں آپ کو مکمل نسخہ نویسی ملے گی، چاہے وہ گولیوں کی صورت میں ہو، شربت کی صورت میں ہو، معجون کی صورت میں ہو، یا جس صورت میں بھی ہو۔ تو اس کے لیے قرابادین قادری ہے، اور قرابادین ذخیرہ ہے، اور بھی بہت سے قرابادین ہے۔ یا سب سے جو بہترین چیز ہے وہ ہے زنبیل بو علی سینا۔ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں اردو، اور افغانستان مطلب جہاں اردو خواندہ یا اردو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو اردو میں مل جاتے ہیں، اور جو اردو کو نہیں سمجھتے اسے دیوناگری اور بنگالی رسم الخط میں بھی ملے گی۔ کل ہمارا موضوع ہوگا سکتے کے متعلق، فصل خامس جو سکتے کے متعلق ہے وہ بھی دماغی معاملہ ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی مفید مشوروں سے کمنٹ میں بھی آگاہ فرمائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔